مجھے موقع دیا. اور اس کے بعد جو ہے میرا جو موضوع ہے وہ ہے بلوچی ادب میں ماحولیاتی مسائل کا تنقیدی جائزہ. اچھا، اس کا یہاں بلوچی ادب پر میں نے خود سے کچھ نہیں لکھا ہے. میں نے خود اردو میں ہی لکھا ہے جب سے لکھا ہے. لیکن پھر بلوچی کچھ لوگوں کو جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق میں نے یہی نوٹ کیا کہ بلوچستان میں بھی مٹی کی محبت بہت زیادہ ہے. یہاں پر ایک ہے محاورہ وائے وطن ہوشکندار. وائے وطن ہوشکندار سے مراد یہ ہے کہ وطن میں آپ کو جتنی بھی تکلیفیں ہوں، آپ کو جو ہے وہاں کی محبت آپ کے دل میں ہر چیز سے زیادہ ہے. وہاں کی سوکھی لکڑی جو ہے وہ اس کی محبت جو ہے وہ آپ کو باہر کی، جیسے اگر کوئی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کی محبت سے زیادہ اس سوکھی لکڑی اور وہاں کی جھگیوں کی محبت ہے. تو چلے میں شروع کرتی ہوں اپنا مقالہ. مقدمہ. سب سے پہلے تو ماحولیاتی ادب کی تعریف اور اہمیت کو سمجھنا ہوگا. ماحولیاتی ادب انسان، قدرت اور ماحول کے مابین تعلقات کی بہترین ترجمان ہے. اس ادب میں جہاں ایک جانب انسانی زندگی کے حقائق اور قدرتی ماحول کو الفاظ کا جامہ پہنایا جاتا ہے، تو دوسری جانب قدرتی وسائل کے تحفظ پر انسانی ذمہ داریوں کا احاطہ بھی کیا جاتا ہے. علاقائی زبانوں میں لکھا جانے والا ماحولیاتی ادب عام طور پر مقامی زبان میں ہونے کی وجہ سے ان کی روزمرہ زندگی، مسائل، تاریخ، روایات اور ثقافت سے بھی جڑا ہوتا ہے. اس طرح مختلف علاقوں اور ثقافتوں میں زبانوں کا تنوع ماحولیاتی ادب کے حسن میں اضافہ کرتا ہے. یہ زبانیں اپنے بولنے والوں کی شخصیت، شناخت، مخصوص جغرافیائی اور ثقافتی پس منظر کی نمائندگی کرتی ہیں. یہ ماحولیاتی مسائل کو ایک منفرد اور مؤثر انداز میں پیش کرتی ہیں. ان زبانوں کے ذریعے ادب تخلیق کرنے سے مقامی لوگوں کو اپنے قدرتی ماحول کی اہمیت اور تحفظ کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے. بلوچستان کا جغرافیائی پس منظر. اس تحقیقی مقالے کا مقصد بلوچی ادب میں ماحولیاتی مسائل کو تنقیدی انداز میں پیش کرنا ہے اور ان مسائل پر ادب میں پیش کیے گئے رد عمل کا جائزہ لینا ہے. اس سلسلے میں پہلے بلوچستان کا جغرافیائی جائزہ لینا لازمی ہے. بلوچستان ایک وسیع اور قدرتی وسائل سے زرخیز علاقہ ہے. یہ پاکستان کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے اور اس کی معیشت کا دار و مدار گیس، تیل اور معدنیات جیسے قدرتی وسائل پر ہے. تاہم یہاں ماحول میں آلودگی، قدرتی وسائل کی کمی اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، جو نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے سنگین خطرات کا باعث بن رہے ہیں. بلوچی زبان و ادب کا تعارف اور ماحولیاتی اہمیت. بلوچی زبان فرانس کی دریافت کردہ مہرگڑھ کی تہذیب سے وابستہ ہے، یعنی اس حساب سے یہ تقریباً 11,000 سال پرانی تہذیب ہے اور زبان ہے. یہ پاکستانی صوبہ بلوچستان، عمان، ایرانی بلوچستان، سیستان، کردستان اور خلیج فارس سمیت یورپ کے کئی ممالک میں بولی جاتی ہے. بلوچی ادب سے مراد بلوچی زبان کی مختلف بولیوں جن میں رخشانی، مکرانی اور سلیمانی میں لکھی گئی تحریروں، نظموں اور لوک کہانیوں کا مجموعہ ہے. بلوچی ادب کا آغاز بہت قدیم ہے. یہ ادب بلوچ قوم کے تجربات، عقائد، ثقافت، روایات، تاریخ اور روزمرہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے. بلوچی ثقافت کا گہرا تعلق بلوچستان کے جغرافیائی منظرنامے سے وابستہ ہے، جس میں یہاں کا قدرتی حسن پہاڑ، میدان، صحرا اور سمندر کی شکل میں موجود ہے. بلوچی ادب میں قدرتی ماحول اور اس کی تبدیلیوں کو ایک اہم موضوع کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. بلوچ ادیب و شعرا. موضوع کی مماثلت سے نمایاں بلوچ ادیب و شعرا کے تعارف کے بنا یہ مقالہ نامکمل ہے. چند نامور بلوچ ادیب اور شعرا جن کی نگارشات میں بلوچستان کے ماحول کا رنگ بخوبی جھلکتا ہے، ان میں عطاشات بلوچ، الفت نسیم بلوچ، خیر محمد ندوی، مست توکلی، امیر الملک مینگل، ملا فاضل، ڈاکٹر شاہ محمد مری، عزیز سنگور، میر گل خان مری، محمد ملک رمضان، غوث بخش صابر، مبارک قاضی، وہاب شہاز، ڈاکٹر ملک توکی، عنایت اللہ قومی اور پروفیسر عبدالخالق جیسے نام شامل ہیں. درج بالا ادیبوں کی تخلیقات میں نہ صرف بلوچ خطے کے جغرافیائی اور ثقافتی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے، بلکہ یہاں کے قدرتی وسائل، ماحولیاتی تبدیلیوں اور ان کے انسانوں پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ بھی ملتا ہے. عصر حاضر کے معروف بلوچ ادیب عزیز سنگور نے سلگتا بلوچستان اور آشوب بلوچستان جیسی کتابیں تصنیف کر کے بلوچ معاشرے میں ماحولیاتی ادب کا حق ادا کر دیا.
اول الذکر کتاب میں تاریخ، سماجی، معاشی اور سیاسی مسائل کے ساتھ ان کے حل کی جانب نشاندہی کی گئی ہے، جبکہ آشوب بلوچستان میں بلوچ معاشرے میں شورش اور آشوب کی وجوہات کو اجاگر کر کے مزاحمتی صحافی ہونے کا فرض بھی نبھایا۔ بلوچی ادب پر غیر بلوچ ادیبوں کی رائے۔ بلوچی ادب کی انفرادیت کی بات کی جائے تو بین الاقوامی سطح کے ادیبوں نے بھی اس پر اپنی مستند آراء پیش کی ہیں۔ مانسل لانگورتھ ڈیمس، جو کہ 19ویں صدی میں مشرقی اور پرتگالی زبانوں کے اسکالر تھے، ان کی زیادہ تر سرکاری خدمات ڈیرہ غازی خان اور اس کے پار انڈس ضلع میں رہی ہیں، وہیں انہیں بلوچ اور پٹھان لوگوں کے مطالعے کا موقع بھی ملا ہے۔ انہوں نے اپنی پاپولر کتاب دا پاپولر پوئٹری آف بلوچ میں کہا ہے کہ بلوچی ادب خالصتاً عوامی ہے۔ بلوچی شاعری اپنی حیت اور مواد کے لحاظ سے سیدھی سادی ہے، اس میں ہر بات نہایت صاف اور اچھے انداز میں کی گئی ہے۔ ماحول کی عکاسی بڑی خوش اسلوبی سے کی گئی ہے۔ فردوسی نے اپنے شاہنامہ فردوسی میں بلوچی ادب میں ماحولیاتی صنف پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ بلوچوں میں اگر ادب ہے تو تلوار اور ڈھال کا ادب ہے، شجاعت کا ادب ہے، گھوڑوں اور ان کی نسل کا ادب ہے۔ ایچ ٹی سورلے لکھتے ہیں، بلوچ مہمان نواز، حقیقت شناس، ادب، دلیری اور سخاوت کے اعلیٰ نظریات اپنی روایات کے مطابق رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی بلوچ قوم کی محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ اپنی کتاب ضرب کلیم میں بلوچستان کے بلند اعلیٰ پہاڑوں اور ان میں رہنے والے بلوچوں کے متعلق فرماتے ہیں۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، دنیا میں محاسب ہے تہذیب فسونگر کا، ہے اس کی فقیری میں سرمایہ سلطانی۔ علامہ اقبال نے بڈھے بلوچ کی اپنے بیٹے کو نصیحت میں سرزمین بلوچستان کو دلی اور بخارا سے بھی عظیم قرار دیا۔ نظم کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر نہ دلی نہ بخارا، جس سمت میں چاہے سفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے اور صحرا بھی ہمارا۔ بلوچی ادب میں ماحولیاتی حسن اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا عکس۔ بلوچی ادب میں ماحولیاتی مسائل کی ابتدا دراصل قدیم روایتوں اور لوک کہانیوں سے ہوتی ہے، جہاں زمین کی اہمیت اور قدرتی وسائل اور ماحول کی اہمیت اور تحفظ کو اجاگر کیا گیا ہے۔ بلوچی شاعری میں سمندر، زمین اور آسمان کا ذکر اکثر ملتا ہے۔ بلوچ شعراء قدرتی حسن کی تعریف کرتے ہوئے اسے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ ساتھ ہی بلوچستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کا اثر، جیسے بڑھتی ہوئی گرمی، بارشوں کی کمی، زمین کی زرخیزی میں کمی اور خشک سالی اور پانی کے وسائل کا تیزی سے ختم ہونا شامل ہے۔ بلوچی ادب میں ان مسائل کی شدت اور ان کے اثرات پر کھل کر بات کی گئی ہے۔ بلوچی شاعری میں ماحولیاتی رنگ۔ بلوچی شاعری میں زمین کو مات یعنی ماں کا درجہ دیا جاتا ہے اور ماتیں وطن، وطن میری ماں کہہ کر پکارا جاتا ہے، جو اپنے بچوں کو زندگی اور وسائل فراہم کرتی ہے۔ بلوچ شعراء نے اپنی شاعری کے ذریعے قدرتی ماحول اور اس کے وسائل کے تحفظ کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک طرف وہ قدرتی حسن کو بیان کرتے ہیں تو دوسری طرف ماحول کی تباہی، وسائل کی کمی، آلودگی اور خشکی جیسے مسائل کی نشاندہی سے بھی نہیں چوکتے۔ بلوچ شعراء نے شاعری میں ان مسائل کو پیش کر کے ان مسائل کے اثرات کو پیش کرتے ہوئے مسائل کی نشاندہی بلوچ شعراء نے اپنی شاعری میں ان مسائل کے اثرات کو پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان مسائل سے نہ صرف موجودہ نسل بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ بلوچستان کے مشہور شاعر خالق لال محمد اور دیگر شعراء نے اپنی شاعری میں قدرتی ماحول کی اہمیت اور اس کے ساتھ انسان کے تعلق کو بیان کیا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کو، اگر 2 منٹ میں آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں تو ہم وقت پہ اس کو ختم کر جائیں گے۔ صحیح ہے، بس ختم ہونے والا ہے۔ جی شکریہ۔ صحیح۔ ان شاعروں نے آلودگی اور پانی کی کمی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو واضح کیا ہے اور اس بات پر زور دیا کہ انسان کو اپنی قدرتی ماحول کے ساتھ توازن قائم رکھنا چاہیے تاکہ زندگی کی بقا ممکن ہو۔ یہاں پر میں بلوچی کے چند اشعار پیش کروں گی۔ شانتولے کوکو بلبلے گوازی، غلّیاں زنڈے تازہ دلکشیں اومنی جوانل، موسم چونکہ جنت اوشیں، چنچو تعام داریں کشمش انگور اومنی جوانل۔ ان اشعار میں شاعر اپنی دھرتی کو، اس پر رہنے والے پرندے، اس کے موسم اور اس کے میوہ جات کی مدح سرائی میں اسے جنت سے بھی حسین قرار دیتا ہے۔
यहाँ میں یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ بلوچی رومانوی شاعری بھی گلزمین کی محبت کے بغیر ادھوری ہے۔ بلوچی نثر میں ماحولیاتی رنگ۔ بلوچی نثر میں بھی ماحولیاتی مسائل پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ نثری ادب میں قدرتی وسائل اور ان کی حفاظت، ان کے ساتھ انسان کے تعلق کو نہ صرف مرکزی حیثیت حاصل ہے بلکہ ان قدرتی وسائل کے نقصان کی صورت میں انسانوں پر پڑنے والے اثرات کا بھی جائزہ ملتا ہے۔ بلوچی ناولوں، افسانوں اور لوک کہانیوں میں قدرتی وسائل کی لوٹ مار، ماحولیاتی تبدیلیوں اور ان کے انسانوں پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں پر بلوچی ادب کا رد عمل۔ بلوچی ادب میں ماحولیاتی تبدیلیوں کو ایک فطری عمل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لیکن ان کے اثرات کو انسانی زندگی پر پڑنے والے سنگین نتائج کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ بلوچی شاعری میں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر ماحولیاتی تحفظ کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو یہ تبدیلیاں قدرتی وسائل کی کمی کا سبب بن کر انسانی زندگی کو متاثر کریں گی۔